باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی معیت، سچوں کی صحبت اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے۔ ہم کر رہے ہیں تذکرۃ الصالحین میں خواتین کی جماعت کی جانب سے اپنی عقیدت و شیفتگی کا اظہار کہ یا اللہ آج کی عورت، آج کی ماں، آج کی بہن، آج کی بیوی، آج کی بیٹی اہل اللہ کی یعنی جو سیرت مبارکہ ہے اس سے اپنی زندگیوں کو کس طرح سے مزین کر سکتی ہے، اور جب وہ ایک ولیہ کی زندگی گزارنا چاہے گی اور اس پہ عمل پیرا ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی اولاد میں، اس کے متعلقین میں، اس کے بچوں میں، اور جو زیر اثر زیر تربیت ہے ہم ان میں جناب اللہ والوں کا رنگ دیکھیں گے، اللہ والوں کا اثر دیکھیں گے۔ ARYQ TV کی بھی یہی کوشش ہے کہ آج کی عورت کی تربیت کی جائے۔ ہم بات کر رہے ہیں تذکرۃ الصالحین میں جناب ماہ ربیع الثانی ہماری سوچوں پہ، ہمارے افکار پہ سیرت غوث اعظم غالب آ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو۔ آپ کا مقام جناب غوث الاعظم ہے، آپ کاملین کے سردار ہیں، آپ متقین کے سردار ہیں، آپ متقیوں کے امام ہیں۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں ماشاءاللہ جامع اور مدلل گفتگو فرماتی ہیں، اور صریح بیان اور شیریں کلام ان کا خاصہ ہے، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا احسان ہے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ۔ اس بزم میں، اس نشست میں۔ اور جناب آج کی جو میری دوسری مہمان ہیں یہ بہت پیارا سا نام، جن کا ہے بہت ہی پیارا سا انداز، منفرد انداز، ہم انہیں پسند کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ عالم اسلام کا ایک معتبر نام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ محترمہ نورین فائز کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پیاری بہن، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کی خوبصورت آواز ہی سے ہم آغاز کریں نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت۔ کہ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان، رکھتے ہیں صرف اتنا نشان، ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں صرف اتنا نشان، ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، وہاں ہم فقیر لوگ، کہ لیتی ہی ان کا نام مقدر سنور گئے، لیتی ہی ان کا نام مقدر سنور گئے، تو پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، پہنچے ہیں پھر کہاں سے کہاں ہم فقیر لوگ، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، ذکر نبی جہاں ہے، وہاں ہم فقیر لوگ، اور ہر سانس میں لفظ مدینہ بسا ہوا، ہر سانس میں لفظ مدینہ بسا ہوا،
اثاثۂ جاں ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں یہ اثاثۂ جاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ اور ان کا کرم گے مجھ کو مدینے بلا لیا ان کا کرم گے مجھ کو مدینہ بلا لیا کہ ورنہ کہاں مدینہ ورنہ کہاں مدینہ ورنہ کہاں مدینہ کہاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ رکھتے ہیں یہ اثاثۂ جاں ہم فقیر لوگ ذکر نبی جہاں ہے ذکر نبی جہاں ہے ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہم فقیر لوگ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بہت دعا ہے آپ کے لیے، سلامت رہیے۔ بہت خوبصورت پڑھا، اور آپا کی تو فرمائش تھی اور ہماری بھی تھی یقیناً۔ ہم آپ کے سمت آئیں گے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، اور بلکہ میں اس کو لنک اپ کرتی ہوں نورین فائز کے کلام سے کہ جب بات ہو مدینے والے کی، جب بات ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی، جب بات ہو بہترین مسلمان اور پریکٹسنگ مسلم بننے کی، تو وہ شخص بہترین متبع سنت ہونا چاہیے، ہونا چاہیے آپا۔ بالکل۔ تو اتباع اور حضور کی اتباع کس کی اتباع کتنی ضروری ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صالحین کی جماعت ہے، یہ جو صلحائے امت ہیں، یہ جو بزرگان دین ہیں، ان کی سیرت کا جزء لا ینفک حضور کی اتباع ہے، حضور کی پیروی۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک کاموں میں، تقوی میں، تواضع میں اور نفس کو تابع کرنے میں میری اتباع کرو۔ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ رکھے۔ دیکھیے، جب ہم کائنات کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم لوگ کو دیکھتے ہیں کہ صالحین اور بزرگان دین کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک گھڑی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرا۔ دیکھیں کہ انہوں نے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور حضور کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، گفتگو کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت کی اتباع کرتے۔ حضرت عثمان غنی ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا تو انہوں نے قافلے کو روکا اور اترے سواری سے اور ایک پہاڑ کے ٹیلے سے اپنا گھٹنا مس کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ سالار قافلہ، اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جگہ سے گزرا تھا تو انہوں نے اس پہاڑ سے اپنا گھٹنا مس کیا تھا، اور اب میں اپنا گھٹنا مس کر کے میں ان کی سنت ادا کر رہا ہوں، ان کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ دیکھیں نا، اسی طرح اور ایسی کتنی درخشاں مثالیں۔ ابو بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران گفتگو ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ دیکھیے ندا، گفتگو ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر پر آ گئے۔ کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی کہ ابو بکر، دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامِ رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں اور فوراً باہر نکل آئے۔
تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ابو بکر کیا ماجرا ہے، بامے رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑے ہو؟ اور میں نے کہا ابو بکر تو فوراً آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابو بکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے، اور اس دن سے لے کر آج تک میں بامے رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کہیں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام تھا جو ان سے بہت محبت کرتا تھا، سبحان، اس کا نام تھا کہ رسول اللہ جب میں آپ کو دیکھتا نہیں تو راتوں کو نہیں سوتا، جب آپ مجھے کہیں دکھتے آپ کا چہرہ انور نہیں دیکھتا تو میں راتوں کو رو رو کر گزارتا ہوں، یا رسول اللہ آپ تو جنت میں چلے جائیں گے اور میں نیچے رہ جاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں سبحان، یہ بھی بہت پیاری بشارت ہے۔ دیکھیں نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت کی اتباع کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا اور حکم خداوندی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں ہر اپنے قول و فعل، زندگی کے ہر عمل ہم اپنی سنت رسول اللہ کی اتباع کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم کی کیا تعلیمات ہیں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق دیکھیے سے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا مسلک یہ کہ کوئی شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر کوئی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ صوفی تو وہ ہے جس کا باطن اور ظاہر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ادائیگی سے صاف ہو جائے، اور یہ بھی فرمایا گا کہ جب بندہ اپنے قول و فعل میں سنت رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے بارگاہ نبوی تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی ساری زندگی سنت رسول اللہ کی، آپ نے فرمایا، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جو شخص ساری زندگی سنت رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے عقیدت مندوں اور مریدوں کو سنت رسول اللہ کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور خود بھی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی۔ دیکھیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، آپ نے ساری زندگی فرمان مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی مدد کرو، تو آپ کی ساری زندگی آپ نے مخلوق خدا کی خدمت میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، تو آپ کی ساری زندگی تقوی سے عبارت ہے کہ آپ روزے میں 3 دن تک آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، آپ سوکھے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کی یہ تعلیمات۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے دین کی آبیاری کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کا اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ آپ کا لقب محی الدین ہو، دین کو زندہ رکھنے والا۔ تو آپ نے اللہ کے دین کو عام کیا، دین کو زندہ رکھا، بدعت کو ختم کیا اور سنتوں کی پیروی کی۔ یعنی اتباع، معلوم یہ ہوا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اتباع رسول کے بغیر صالحیت کا تصور ممکن نہیں۔ دیکھیے میسج کیا دیں گی؟ ندا، صالحیت کا تصور اور صالحین میں شمار جو ہے اتباع رسول کے بغیر ناممکن ہے۔ وقت کا میں ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک دفعہ بایزید بستامی کے زمانے میں شور ہوا کہ ایک شخص اللہ کا ولی ہے، لوگ اس سے جوق در جوق ملنے جانے لگے، تو بایزید بستامی بھی اس سے ملنے گئے۔ تو نماز کا وقت ہوا تو سب نماز کی تیاری کرنے لگے، تو اس نے سنت رسول اللہ کی پیروی کے خلاف لعاب اپنا تھوکا، تو سب ملنے لگے، لیکن بایزید بستامی اس سے بغیر ملے آ گئے۔ تو جب ان کے مریدوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو شخص سنت کی پیروی نہیں کر سکتا وہ صالحین کا کوئی بھی مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بعد ہی ہماری منزل آسان ہو جائے گی، ہمیں کوئی مقام اسی وقت ملے گا، ہم قدر و منزلت کی راہیں اسی وقت طے کر سکتے ہیں، ہم معرفت الہی کی راہ اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر عمل کریں۔ اسی کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اب اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی دروازہ کھلا
ہے، واہ وہ واہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع کیے بغیر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کا دعویٰ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ہر موڑ پر، ہر آن پر، ہر شان پر اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح حاصل ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور یہ جو آپ نے پیغام دیا سورہ نساء کی آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی یا رسول کا حکم مانا اس نے بلا شبہ اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کا حکم مانا۔ یہ اطاعت گزار فرما بردار لوگ ہیں جو صالحین کی جماعت ہے، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اعمال صالحہ سے عبارت ہے۔ ان کا شب و روز اتباع سنت میں گزرا ہے اور گزرتا ہی چلا گیا، اور آج بھی جو لوگ صالحین ہیں وہ یہ جو مقام و مرتبہ پاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب اور کرتے ہیں، تو آپ سب نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں اور اپنے معمولات میں حضور کی سنتوں کو تازہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں چاہوں گی کہ محترمہ نورین فائز آپ کی آواز پہ اختتام منقبت ہم سننا چاہیں گے آپ سے۔ میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میری قسمت جگاؤ، پیرانے پیر میری قسمت جگاؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر۔ آپ محبوب رب کے محبوب ہیں، آپ محبوب رب کے محبوب ہیں، سب کی بگڑی بناؤ، پیرانے پیر سب کی بگڑی بناؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر۔ اور ہمیں مشکل کشا کا صدقہ ملے، ہم کو مشکل کشا کا صدقہ ملے، مشکلیں سب مٹاؤ، پیرانے پیر مشکلیں سب مٹاؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر۔ اور آپ حسنی حسینی سرکار ہیں، آپ حسنی حسینی سرکار ہیں، کہ رنگ ہم پر چڑھاؤ، پیرانے پیر رنگ ہم پر چڑھاؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر۔ کہ اب تو کشتی میری غم کے ساگر میں ہے، اب تو کشتی میری غم کے ساگر میں ہے، پارس کو لگاؤ، پیرانے پیر پارس کو لگاؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میری قسمت جگاؤ، پیرانے پیر میری قسمت جگاؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ، پیرانے پیر میرے آنگن میں آؤ۔